بسم اللہ الرحمن الرحیم وسوروا ما يسكن فی البیوت کالحیۃ والفارۃ مکروہ۔ جھوٹے کا ذکر چل رہا ہے کہ جانور اگر پانی میں منہ ڈال دیں تو اس سے وہ پانی ناپاک ہوگا یا نہیں، لائق استعمال رہے گا یا نہیں۔ تو فرماتے ہیں مسئلہ یہ ذکر کیا یہاں سے کہ اگر پانی میں اس جانور نے منہ ڈال دیا جو گھروں میں رہنے والے ہیں، گھروں میں رہنے والے جیسے کہ سانپ، چوہا، چھپکلی وغیرہ، تو اگر گھروں میں رہنے والے جانوروں کا جھوٹا ہے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہے، مکروہ ہے۔ کیا وہ پانی ناپاک نہیں بلکہ مکروہ ہے؟ تو سواکن بیوت، ان کا جھوٹا مکروہ ہے، اس لیے کہ ان کا گوشت کا حرام ہونا یہ ان کے جھوٹے کی نجاست کو واجب کرتا ہے۔ یعنی اگر یہ دیکھا جائے کہ ان کے گوشت کو کھانا جائز نہیں ہے، گوشت کھانا حرام ہے، تو ان کا گوشت جو حرام ہے تو ان کے گوشت کی حرمت یہ ان کے جھوٹے کی نجاست کو واجب کرتی ہے، کیونکہ ما قبل میں آپ نے پڑھا ہے کہ لعاب گوشت سے پیدا ہوتا ہے، جو لعاب کا حکم، وہ جو گوشت کا حکم وہ لعاب کا، اور ان کا گوشت ناپاک تو لعاب ناپاک، اس لیے ان کا جھوٹا بھی ناپاک ہونا چاہیے۔ لیکن علت طواف کی بنیاد پر نجاست ساقط ہو گئی ہے، علت طواف کی بنیاد پر نجاست ساقط ہو گئی ہے، ہاں کراہت باقی رہی۔ تو علت طواف، کثرت طواف کی اس علت کی بنیاد پر ان کے جھوٹے کی نجاست کا جو حکم تھا وہ ساقط ہو گیا، تو کراہت باقی رہی، ٹھیک ہے نا۔ امام صاحب ہدایہ نے فرمایا وَالتنبیہ علی العلۃ فی الحرۃ، علت پر تنبیہ، بلی کا جو مسئلہ ذکر کیا اس میں کر دی گئی ہے، اس میں کر دی گئی۔ کل کے سبق میں گزری کہ علت سے مراد کیا ہے، علت سے مراد یہی کہ یہ تم پر طواف کرنے والوں اور طواف کرنے والیوں میں سے ہے، انہا کہ لا جناح علیکم ولا علیہم بعدہن، لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض، یہ آیت کریمہ اور ایک حدیث بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرمائی تھی، اس میں یہ تھا جس کا آخری جملہ تھا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الحرۃ لیست بنجسۃ انہا من الطوافین والطوافات علیکم فما لکن لا تأکلن۔ تو یہ آیت کریمہ اور یہ حدیث پاک اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ بلی کا جھوٹا اگرچہ نجس ہونا چاہیے چونکہ اس کا گوشت حرام ہے، لیکن کثرت طواف علت کی بنیاد پر اس کے حرج کو ساقط کیا گیا۔ ایسے ہی آیت کریمہ میں غلاموں کی اجازت لینے کے جو حرج تھا اس کو کثرت طواف کی بنیاد پر ساقط کیا گیا۔ تو چونکہ سواکن بیوت، ان سے بچنا بھی دشوار ہے، یہ بھی گھروں میں رہتے ہیں، ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو بلی سے بچا جا سکتا ہے کہ گھر کی جو کھڑکیاں ہیں، روشن دان وغیرہ ہیں، ان کو بند کر دیا جائے، لیکن سواکن بیوت، سانپ، چوہا، چھپکلی وغیرہ، ان کو روکنا ممکن نہیں ہے۔ تو جو علت بلی میں پائی جا رہی تھی وہی علت ان سواکن بیوت میں بھی موجود ہے۔ تو جیسے علت طواف کی بنیاد پر بلی کے جھوٹے کے نجاست کے حرج کو ساقط کیا، ایسے ہی علت طواف، کثرت طواف کی بنیاد پر ان کا بھی وہی حکم ہوگا۔ وَسُورُ مَا يَسْكُنُ فِي الْبُيُوتِ، اور ان کا جھوٹا جو گھروں میں رہتے ہیں، کالحیۃ والفارہ، جیسے کہ سانپ اور چوہا، مکروہ، ان کا جھوٹا مکروہ، الا ان حرمت اللحم اوجبت نجاست السور، مگر گوشت کی حرمت ان کے جھوٹے کی نجاست کو واجب کرتی ہے۔
الا انہ سقطت النجاست لعلت الطواف، مگر یہ کہ نجاست ساقط ہو گئی ہے علت طواف کی وجہ سے، علت طواف کی وجہ سے نجاست ساقط ہو گئی۔ فبقیت الکراہۃ، تو اب کراہت اس کی باقی رہے گی، جیسے کہ بلی کے بارے میں کہا تھا کہ کراہت وہاں بھی باقی ہے اور اس کا جھوٹا مکروہ ہے۔ وَتَنْبِيهُ عَلَى الْعِلَّةِ فِي الْحِرَّةِ، اور اس طواف کی جو علت ہے اس علت پر تنبیہ بلی کے مسئلے کے بیان میں گزر چکی ہے، بات مکمل ہوئی اس مسئلے کی۔ وَسُورُ الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ مَشْكُوكٌ فِيهِ، اور گدھے کا جھوٹا اور خچر کا جھوٹا مشکوک ہے، گدھے کا جھوٹا اور خچر کا جھوٹا مشکوک ہے، مشکوک۔ اس عبارت میں مصنف نے پالتو گدھوں کے حکم کو ذکر کیا ہے، پالتو گدھے، اور خچر سے مراد وہ ہے کہ جس کی ماں گدھی ہو، خچر سے مراد وہ جانور ہے کہ جس کی ماں گدھی ہو، اگر اس کی ماں گھوڑی ہو یا گائے سے وہ پیدا ہو تو اس کا جھوٹا پاک ہے، اگر گھوڑی سے پیدا ہے یا گائے سے پیدا ہے اس کا جھوٹا پاک ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو خچر سے مراد وہ جانور ہے جو گدھی سے پیدا ہو۔ مسئلہ سنی، مسئلہ یہ ہے کہ پالتو گدھا اور خچر جو گدھی سے پیدا ہو ان دونوں کا جھوٹا مشکوک ہے، پالتو گدھا اور خچر ان دونوں کا جھوٹا مشکوک ہے، مشکوک، اور یہ مشکوک والا حکم اکثر مشائخ کے نزدیک ہے، اس کے نزدیک ہے، اکثر مشائخ کے نزدیک ہے، اکثر مشائخ کے نزدیک کہ یہ مشکوک ہے۔ ورنہ تو بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ احکام خداوندی میں سے کوئی حکم بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی شک ہو، جس کا کوئی حکم معلوم نہ ہو، اور انہوں نے یہ کہا کہ گدھے کا جھوٹا پاک ہے، اگر اس میں کوئی چیز پڑ جائے، کپڑا وغیرہ ڈل جائے تو اس کپڑے میں نماز پڑھنا بھی جائز ہے، ہاں احتیاط کی جائے اور اس کو دھو لینا بہتر ہے۔ تو اب گدھے کا پانی، گدھے کا جھوٹا اور خچر کا جھوٹا یہ مشکوک ہے، تو کیا کیا جائے؟ اس کے بارے میں مصنف نے فرمایا اور علماء نے فرمایا کہ اس کے علاوہ اگر دوسرا کوئی اور پانی نہ ہو تو اسی پانی سے وضو کرے اور تیمم بھی کرے، یعنی دونوں کو جمع کرے، اس مشکوک پانی سے وضو کرے اور اس کے بعد میں تیمم بھی کرے۔ سنیے اب مسئلہ یہ کہ اس کے طاہر ہونے میں شک ہے یا مطہر ہونے میں شک، اس کے طاہر ہونے میں شک ہے کہ مطہر، یعنی گدھے کا جھوٹا طاہر ہے یا نہیں اس میں شک ہے، یا گدھے کا جھوٹا مطہر ہے یا نہیں اس میں شک ہے، اس میں بھی بیٹا اختلاف ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ گدھے کے جھوٹے کی طہارت میں ہی شک ہے، کیا طہارت میں ہی شک ہے، اس لیے کہ اگر گدھے کا جھوٹا طاہر ہو، طاہر پاک ہو، تو وہ پاک کرنے والا بھی ہو جب تک کہ لعاب پانی پر غالب نہ آ جائے، یعنی اگر وہ پاک ہے تو پاک کرنے والا بھی ہوگا جب تک کہ اس کا لعاب پانی پر غالب نہ آ جائے اور پانی مغلوب نہ ہو جائے، اور لازم باطل ہے کہ یہ پاک کرنے والا ہے نہیں تو اب اس کی طہارت میں شک ہے۔ اور بعض کا قول یہ ہے کہ اس کے مطہر ہونے میں شک ہے، اس میں شک ہے مطہر ہونے میں کہ یہ پاک کرنے والا ہے بھی کہ نہیں، اس میں شک ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے گدھے یا خچر کے جھوٹے پانی سے سر کا مسح کر لیا، جھوٹے پانی سے سر کا مسح کر لیا گدھے کے یا خچر کے، اور بعد میں اس نے پانی پایا، تو اب اس کو اپنے سر کا دھونا واجب نہیں ہے، اپنے سر کا دھونا واجب نہیں ہے۔ اگر یہ خود ناپاک ہوتا تو جب پانی مل گیا تو سر کا دھونا واجب ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شک جو ہے وہ اس کی طہوریت میں ہے، اس کی طہوریت میں ہے، اس کے پاک کرنے والا ہونے میں ہے۔ اس میں بھی اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ اس کی طہوریت میں شک ہے اور بعض نے کہا کہ اس کے طاہر ہونے میں شک ہے، اس کے طاہر ہونے میں شک ہے۔ اور ایسی صورت میں مصنف ہدایہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ
اگر ایسے ہی اس کا دودھ پاک ہے، کیا اس کا دودھ پاک ہے، یعنی گدھی کا دودھ پاک ہے، گدھی کا دودھ پاک ہے اور اس کا پسینہ بھی پاک ہے، کہ اگر پسینہ کپڑے پر لگ گیا، اگرچہ کثیر تعداد میں لگا ہو لیکن پھر بھی اس کے کپڑے میں نماز پڑھنا جائز ہے، اس کپڑے میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ تو گدھی کا دودھ پاک ہے اور اس کا پسینہ پاک ہے، پسینہ پاک ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کا جو جھوٹا ہے وہ بھی پاک ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ جو مشکوک ہونے والا جو حکم ہے یہ اس کے مطہر ہونے میں ہے، مطہر ہونے میں ہے، یہی صحیح ہے کہ شک اس کی مطہر ہونے میں ہے، طاہر ہونے میں کوئی شک نہیں، شک جو ہے وہ اس کے مطہر ہونے میں ہے، اس کے طاہر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، چونکہ جو اس کے گوشت سے نکلنے والا پسینہ وہ بھی پاک ہے اور اس کے گوشت سے جو پیدا ہونے والا دودھ ہے وہ بھی پاک ہے، تو لعاب بھی تو اسی جگہ سے نکلتا ہے، اس لیے اس کے طاہر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ اس کے مطہر ہونے میں شک ہے۔ اور امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سورہ حمار کے تعلق سے اس کی طہارت کی صراحت فرمائی ہے، یعنی امام محمد کا مذہب بھی یہی ہے کہ گدھے کا جھوٹا پاک ہے، گدھے کا جھوٹا پاک ہے، امام محمد سے بھی اس کی طہارت پر نص ہے۔ تو اب صحیح بات یہی ہے کہ جو مشکوک والا حکم ہے یہ اس کی مطہر ہونے میں ہے، طاہر ہونے میں نہیں، طاہر ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ امام محمد نے کیا صراحت فرمائی؟ تو امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ کی صراحت ہے، فرمایا امام محمد نے اربعون لو غمس فیہ ثوب لم یتنجس، کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں کپڑے کو اگر ڈال دیا جائے تو ناپاک نہیں ہوتا، وہی سور الحمار، اور وہ گدھے کا جھوٹا پانی، والماء المستعمل، اور ماء مستعمل، ولبن العطان، اور گدھی کا دودھ، وبول ما یؤکل لحم، اور ان کا پیشاب جن کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں کہ اگر کپڑا ان میں ڈوب جائے تو ناپاک نہیں ہوگا، گدھے کے جھوٹے میں اگر کپڑا ڈوب گیا تو ناپاک نہیں، ماء مستعمل میں اگر کپڑا ڈوب گیا تو ناپاک نہیں، گدھی کے دودھ میں اگر کپڑے کو ڈال دیا تو ناپاک نہیں، اور معقول اللحم جانوروں کا پیشاب، چونکہ آما قبل میں پڑھ چکے ہیں کہ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ پاک ہے، اس لیے اس میں بھی وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ امام محمد کی صراحت بھی یہی ہے کہ گدھے کا جھوٹا پاک ہے۔ اب جب گدھے کا جھوٹا پاک ہے تو سبب شک کیوں واقع ہوا؟ شک تو فرماتے ہیں امام صاحب ہدایہ کہ شک جو واقع ہوا ہے وہ اس میں ادلہ کے متعارض ہونے کی وجہ سے، ادلہ کے دلائل کے متعارض ہونے کی وجہ سے، تو بعض دلائل میں اس کی اباحت کا حکم ملتا ہے اور بعض میں اس کی حرمت کا حکم ملتا ہے۔ ایسی احادیث میں بھی صحابہ اکرام کا اختلاف ہے، اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا حکم کیا ہے، اس میں شک ہے۔ سنیں دلیل، حدیث پاک حضرت غالب ابن ابجر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ غالب ابن ابجر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس گدھوں کے سوا کچھ مال باقی نہیں ہے، یعنی صرف گدھے باقی ہیں اور کوئی مال باقی نہیں رہا۔ تو آپ نے فرمایا اپنے مال سے جو تمہارے موٹے تازے ہیں ان کو کھا لو، موٹے تازے مال سے کھا لو۔ تو یہ حدیث گدھے کے گوشت کی حلال ہونے پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے کا حکم فرمایا، اس کے کھانے کا حکم فرمایا۔ تو یہ حدیث پاک اس کے اباحت اور علت پر دلالت کرتی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم لحوم الحمر الاہلیہ یوم خیبر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کے گوشت کو حرام فرما دیا تھا خیبر کے دن۔ اس حدیث پاک میں صریح طور سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ گدھوں کا گوشت حرام ہے، گدھوں کا گوشت حرام ہے۔ تو احادیث بھی اس میں متعارض ہے، حدیث میں متعارض ہے کہ غالب ابن ابجر والی حدیث اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اس کا گوشت کھانا جائز ہے،
اور وہ مباح ہے۔ اور دوسری روایت جو یوم خیبر والی روایت ہے اس میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن گدھوں کے گوشت کو حرام فرما دیا تھا۔ اور ایسے ہی گدھے کے جھوٹے کے پاک اور ناپاک ہونے میں صحابہ اکرام کا بھی اختلاف ہے، صحابہ اکرام کا بھی اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے اس کا ناپاک ہونا روایت کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے نزدیک یہ ہے کہ یہ ناپاک ہے، ناپاک۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا پاک ہونا روایت کیا گیا، ان کے نزدیک یہ ہے کہ گدھے کا جھوٹا پاک ہے۔ تو امام عبداللہ ابن عباس کے نزدیک اس کا پاک ہونا معتبر ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے اس کا ناپاک ہونا روایت کیا گیا ہے نا۔ شیخ الاسلام نے فرمایا کہ گدھے کا گوشت بغیر کسی شک کے حرام ہے، حرام ہے، اس کا جھوٹا نجس ہے نا، یہ انہوں نے ذکر کیا ہے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ اس کا گوشت اگرچہ حرام ہے لیکن اس کا جھوٹا حرام نہیں ہے، نجس نہیں ہے، بلکہ وہ پاک ہے، پاک ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے دلائل پڑھی اور ان کو سنا۔ البتہ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، امام شافعی نے یہ فرمایا ہے کہ گدھے کا جھوٹا طاہر ہے اور مطہر ہے، یعنی وہ پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ اور دلیل میں یہ کہا ہے کہ جن جانوروں کی کھال سے انتفاع جائز ہے ان کا جھوٹا پاک ہے، جن جانوروں کی کھال سے انتفاع جائز ان کا جھوٹا پاک۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت یہ ہے کہ گدھے کا جھوٹا، ایک روایت ہے، یہ پہلی روایت وہی جو پڑھی آپ نے، ایک روایت یہ ہے کہ گدھے کا جھوٹا ناپاک ہے کیونکہ حرمت اور نجاست راجح ہے، اور خچر چونکہ گدھے کی نسل سے ہوتا ہے اس لیے خچر کا وہی حکم ہوگا جو گدھے کا حکم ہے۔ دیکھیں، وصور الحمار والبغل مشکوک، اور گدھے اور خچر کا جھوٹا مکروہ ہے، مشکوک ہے۔ قیل الشک فی طہارتہ، کہا گیا ہے کہ شک اس کی طہارت میں ہے، لأنہ لو کان طاہرا لکان طہورا، اس لیے کہ اگر وہ طاہر ہوتا تو طہور ہوتا، ما لم یغلب اللعاب، جب تک کہ وہ لعاب پانی پر غالب نہ آتا۔ وقیلا، اور کہا گیا ہے الشک فی طہوریتہ، شک اس کے مطہر ہونے میں ہے، لأنہ لو وجد الماء، اس لیے کہ اگر ماء مطلق کو پایا، لا یجب علیہ غسل راسہ، تو اس پر اپنے سر کا دھونا واجب نہیں ہے جس نے گدھے کے جھوٹے سے سر کا مسح کر لیا ہو۔ وقضا لبنہ طاہر، ایسے اس کا دودھ پاک ہے۔ وعرقہ لا یمنع جواز الصلاۃ، اور اس کا پسینہ جواز صلاۃ کے مانع نہیں ہے۔ وانفاش، اگرچہ اکثر ہو۔ فقضا سورہ، تو ایسی اس کا جھوٹا پاک ہے۔ وہو الاصح، اور یہی قول صحیح ہے، یہ اشارہ کے اس بات کی جانب کہ شک جو ہے طہارت اور مطہر ہونے میں، لیکن صحیح ہے کہ یہ طاہر ہے۔ وَيُرْبَى نَصُّ محمد علی طہارتہ، اور روایت کی گئی امام محمد کی نص اس کے طاہر ہونے میں۔ نص بیان کر دی کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں اگر کپڑا پڑ جائے تو ناپاک نہیں ہوتا، ان میں سے ایک گدھے کا جھوٹا ہے۔ وَسَبَبُ الشَّكِّ تَعَارُضُ الْأَدِلَّةِ فِي إِبَاحَتِهِ وَحُرْمَتِهِ، اور شک کی وجہ ادلہ کا متعارض ہونا اس کے مباح ہونے میں اور اس کے حرام ہونے میں۔ وَاخْتِلَافُ الصَّحَابَةِ رضی اللہ تعالی عنہ، اور صحابہ اکرام کا اختلاف اس کے نجاست اور طہارت کے بارے میں۔ وعن ابی حنیفہ، اور امام اعظم سے روایت کیا گیا انہ نجس، کہ یہ ناپاک ہے، ترجیحا للحرمت والنجاست، حرمت اور نجاست کو ترجیح دیتے ہوئے، یعنی انہوں نے حرمت اور نجاست کو ترجیح دی ہے۔ والبغل من نسل الحمار، اور گدھا حمار کی نسل سے ہے، بغل خچر، یعنی خچر گدھے کی نسل سے ہے، فیکون بمنزلتہ، تو اسی کے مرتبے میں ہوگا جو گدھے کا حکم وہی خچر کا حکم۔ فَإِن لَّمْ يَجِدْ غَيْرَهُمَا يَتَوَضَّأُ، یہ ہے اس کا حکم کہ اگر اس کے علاوہ پانی کو نہ پائے، گدھے کے جھوٹے اور خچر کے جھوٹے کے علاوہ پانی کو نہ پائے، يَتَوَضَّأُ بِهِمَا، تو ان دونوں سے وضو کرے، وَيَتَيَمَّمْ، اور تیمم کرے۔ اب رہا بیٹا یہ مسئلہ کہ وضو پہلے کرے یا تیمم پہلے کرے، تو امام صاحب ہدایہ نے یہ فرمایا ہے کہ دونوں میں سے جس کو چاہے پہلے، امام صاحب قدوری نے یہ فرمایا ہے کہ دونوں میں سے جس کو چاہے مقدم کر لے، چاہے تو وضو پہلے کر لے، چاہے غسل، چاہے وہ تیمم پہلے کر لے۔ البتہ امام ظفر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وضو کو مقدم کرنا ضروری ہے، وضو کو مقدم کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ پانی پا رہا ہے اور ایسا پانی ہے جس کا استعمال واجب ہے،
تو اب یہ مائع مطلق کے مشابہ ہے، تو جیسے مائع مطلق کا استعمال واجب، ایسی اس کا استعمال بھی واجب۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ مطہر یعنی پاک کرنے والا حقیقت میں ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے، کہ وضو کرنے کا بھی حکم ہے اور تیمم کا بھی حکم ہے۔ تو اب یا تو طہارت کا حصول وضو سے ہوگا یا تیمم سے ہوگا، تو حصول طہارت میں دونوں میں سے کوئی ایک مؤثر ہے، تو اب جمع کرنا ضروری ہے، ترتیب ضروری نہیں ہے، یعنی دونوں کو کرنا ضروری ہے، ترتیب لازم و ضروری نہیں ہے۔ فَإِن لَّمْ يَجِدْ غَيْرَهُمَا، تو اگر ان دونوں کے علاوہ کو نہ پائے، يَتَوَضَّأُ بِهِمَا، تو ان دونوں سے، ان پانیوں سے وضو کرے، وَيَتَيَمَّمْ، اور تیمم کرے، وَيَجُوزُ أَيَّهُمَا قَدَّمَ، اور جائز ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی مقدم کرے۔ وقال ظفر لا يجوز، اور امام ظفر نے فرمایا جائز نہیں ہے، الا ان يقدم الوضو، مگر یہ کہ وضو کو مقدم کرے، لأنه ماء وجب الاستعمال، اس لیے کہ اس نے ایسا پانی پایا ہے کہ جس کا استعمال واجب ہے۔ فاشبہ الماء المطلق، تو یہ ماء مطلق کے مشابہ ہو گیا۔ ولنا، اور ہماری دلیل، ان المطہر احدہما، کہ مطہر واقع میں ان میں سے کوئی ایک ہے، فیفید الجمع دون ترتیب، تو یہ جمع کا افادہ کرے گا، ترتیب کا نہیں۔ وسور الفرس طاہر، اور گھوڑے کا جھوٹا پاک ہے، عندہما، امام صاحبین کے نزدیک، ان گھوڑے کا جھوٹا کیسا ہے، تو صاحبین کے نزدیک پاک ہے، لأن لحمہ معقول، اس لیے کہ صاحبین کے نزدیک گھوڑے کا گوشت کھانا حلال ہے، گھوڑے کا گوشت کھانا حلال ہے، ان کے نزدیک اس کی حرمت نہیں ہے، کیونکہ وہ گوشت کو معقول اللحم جانوروں سے مانتے ہیں، اور جو معقول اللحم جانور ہیں ان کا جھوٹا پاک ہے۔ اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک پاک تو ہے لیکن اس کا گوشت حرام ہے۔ وقضا عندہ فی الصحیح، اور ایسے ہی امام اعظم کے نزدیک صحیح مذہب میں، لأن الکراہت لإظہار شرفہ، اس لیے کہ اس کی کراہت اس کی اظہار شرف کے لیے ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے 4 روایات ہیں، ایک یہ کہ اس کے علاوہ دوسرا پانی سے وضو کرنا پسندیدہ ہے، دوسری روایت یہ ہے کہ اس کے گوشت کی طرح اس کا جھوٹا بھی مکروہ ہے، تیسری روایت یہ ہے کہ یہ سور حمار کی طرح مشکوک ہے، اور چوتھا مذہب یہ امام اعظم سے ایک روایت کہ یہ پاک ہے اور یہی صحیح مذہب ہے، یہی صحیح مذہب ہے، ٹھیک ہے۔ لأن الکراہۃ لإظہار شرفہ، اس لیے کہ کراہت اس کے اظہار شرف کے لیے ہے، نجاست کی وجہ سے نہیں ہے، اس وجہ سے اس کے گوشت کے کراہت اس کے جھوٹے کی کراہت میں مؤثر نہیں ہوگی۔ تو امام اعظم کا نزدیک گوشت اگرچہ مکروہ ہوگا لیکن اظہار شرف کی بنیاد پر، اور جھوٹا پاک ہوگا، اس کا استعمال جائز ہوگا۔